نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی بڑی حیا ہے، لوگ آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں، ہم وہ کام جو وہ نہیں کر پا رہے ہم ان کا ہاتھ بنیں گے، ہم ان کا تعاون کریں گے، ہم ان دونوں گروپوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، ہم صلح کروانے کی کوشش کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ان میں سے کسی ایک کی نیت یہ نہیں کہ حضرت علی کے خلاف خروج کیا جائے رضی اللہ عنہ۔ لمبے لمبے واقعات تاریخ کے ایک خطبے میں پورے نہیں بتائے جا سکتے، لیکن بارہا لکھا ہے جب بھی کسی نے پوچھا اماں آپ کدھر جا رہی ہیں، بولے میں سوچتی ہوں اگر میری وجہ سے مسلمانوں کا شرادہ بکھرنے سے بچ سکتا ہے تو میں حاضر۔ مکہ سے نکلے بصرہ پہنچے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک لشکر مکہ سے نکل کے بصرہ پہنچ گیا ہے۔ پھر بھائیو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، کوئی سیاسی جماعت ہو یا دینی جماعت ہو، زندگی میں کبھی آپ نے سنا ہو کہ وہ بعد میں ایک ہو گئی ہوں، ٹوٹنے کے بعد ایک ہو گئی ہوں؟ مسلم لیگیں دونوں یہ ٹھیک ہے، دونوں سربراہ چاہتے ہوں گے ایک ہو جائیں، اسٹریٹجیکلی پاکستان کی سیاست میں یہ دو ایک ہو جائیں تو سارا منظر نامہ چینج ہو سکتا ہے، یہ باتیں سب درست ہیں، لیکن ادھر بھی صدر ہے، ادھر بھی صدر ہے، ادھر بھی جنرل سیکرٹری ہے، دو تو ہو نہیں سکتے، ایک کو تو جانا ہوگا۔ اس کے مفادات، اس کے پیٹ کو ہاتھ جب ڈلے گا وہ کہاں چاہے گا؟ دینی جماعتوں میں دیکھ لو، ایک ایک مذہب کے کئی کئی جماعتیں ہیں، ایک ایک مذہب کی کئی کئی جماعتیں ہیں، ان کو ایک کرنے کی کوشش کرو، سب کے نیچے تک عہدیدار ہیں، یہ صوبائی عہدیدار ہیں، یہ ضلعی عہدیدار ہیں، یہ سیکرٹری ہے، یہ نائب صدر ہے، جب ایک ہو جاتے ہیں تو سب کے سب کو اپنے عہدے قربان کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے بڑے لوگ اگر چاہیں بھی تو ایک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نیچے والوں کا مفادات ختم ہوتے ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لشکر میں وہ ظالم تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی گہرائی سے قصاصاً قتل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا، اپنا جتھا مضبوط کر لیا، اور پھر آپ جانتے ہیں سیکرٹریوں میں بھی ان کے لوگ گھس گئے، پیغام رسانی میں بھی ان کے لوگ گھس گئے۔ اب اطلاع آتی ہے کوفہ سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانا بیہا، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے ساتھی یہ نکلے ہیں لشکر لے کے، اچھا میری بیعت کی اور اب وہاں پہنچ گئے مجھے پوچھے بغیر، اس کا صاف مطلب یہ ہے، اور ساتھ انہوں نے تھوڑا مسالہ لگا دیا ہوگا کہ وہ تو خروج پر اتر آئے ہیں۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو اختیار ہیں، ایک تو یہ ہے ان سب کو کہیں آؤ مل بیٹھو، میں ابھی آپ کے سامنے کے ساتھ لیتا ہوں، میں کے ساتھ لینے جا رہا ہوں، آ جاؤ۔ وہ آ جائیں، ان کے سامنے کے ساتھ لے کے ان ظالموں کو اپنی صفوں سے دور کر دیا جائے، اور جو اس وجہ سے دور ہو رہے ہیں پیارے پیارے صحابی، عشرہ مبشرہ والے، بدری صحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی، ان کو قریب کر لیا جائے۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام رسانی کا سارا انتظام جو تھا اس میں لیکیج کا بہت شدید خطرہ تھا۔ اگر یہ پیغام پاس ہوا کہ آپ آ جاؤ میں ان کو کاٹتا ہوں، تو وہ سارے جو ان کی صفوں میں گھسے ہوئے ان کے عہدیدار بنے ہوئے تھے وہ کہاں چھوڑیں گے؟ اور یہ غزوہ جمل میں یا جنگ جمل میں ایسا ہی ہوا تھا جیسا میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ہر طرف سے بے بس نظر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو قریب کرتے۔ حافظ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ سارے موقف حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ صحیح تھے، زیادہ وزنی تھے، اور ان کے خلاف لشکر کشی کرنے والا موقف ان کا کمزور تھا۔ ان کا اپنا بیٹا منع کرتا ہے حسن،
ابا یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بیعت ہی نہیں کی نا، خروج تو نہیں کر رہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ عبد بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منع کرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، ان کا علاج تلوار نہیں ہے، یہ ظالم جن کو وہ کاٹنا چاہتے ہیں ان کو کاٹنے کی بجائے ہم ان کو کاٹیں، جو صحابہ کرام ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ یہ سب لوگ مجھے پوچھے بغیر میں ایک حکمت عملی پر چل رہا ہوں، یہ میری بیعت کرنے والے، بیعت کر کے میرے خلاف اٹھنے والے، ان کا علاج یہی ہے۔ اور وہ اپنے طور پہ سچے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کام جو دسیوں مجبوریوں کی وجہ سے حضرت علی خود نہیں کر پا رہے، ہم کر کے دکھاتے ہیں، وہاں سے لشکر لائیں گے، مدینہ میں آئیں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کریں گے، اور وہ لوگ مینورٹی اور اقلیت بن جائیں گے، ہم مل کر ان کو کاٹ دیں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر، ان کا ایک گروپ بصرہ جب پہنچا، عبداللہ بن عمر کوفہ کے گورنر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ گئے، تو حقائق معلوم کرنے کے لیے کاکا بن عمر ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو کہ ان لوگوں کے ارادے کیا ہیں۔ کاکا بن عمر آ کر ملے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کو بھی، کیسے آنا ہوا؟ بولے ہمارا ارادہ تو صرف اصلاح کا ہے۔ آپ جانتے ہیں دو لوگ لڑ پڑے تو تیسرا چھڑوانے والے کو بھی دو لگ جاتی ہیں، ہے نا؟ ہم تو صرف اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم تو امیر المومنین کو مضبوط کر کے ان ظالموں کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بہت بڑی جماعت شام کی ان کا مطالبہ پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ایک ہو جائیں اور مسلمان ایک ہو جائیں۔ اچھا، تو یہ تو درست بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے، تو پھر بولے ہمارا بالکل لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو قصاص چاہتے ہیں۔ اس نے جا کر کے رپورٹ دی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ ہم تو کچھ اور سمجھے تھے۔ انہوں نے وہاں سے پہلے دور سے قریب آ کر کے اپنے خیمے لگائے، پھر باقاعدہ حضرت علی اور طلحہ اور زبیر کی ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہ۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے آپس میں مل بیٹھے، اشکالات دور کیے، دلوں کو جوڑا اور طے کیا کہ ہم ایک ایک کر کے ان ظالموں کو قتل کر دیں گے، قاتلین عثمان کو کل اس بات کا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن یہ رات ان بلوائیوں نے بھی بڑی مشکل میں گزاری، بڑی مشکل میں رات گزاری۔ کہنے لگے یہ جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں، یہ سارے مل بیٹھیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سارے صحابی پھر آپس میں ایک ہو گئے اور دونوں ہمارے قتل پہ جمع ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن سبا ظالم کہنے لگا اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے آپ کو الگ نہ ہونے دو، اپنے آپ کو دونوں گروپوں میں یا اپنے گروپ میں اچھی طرح خلط ملط کر دو اور اندر سے شرارت کر کے ان کو لڑا دو، اس کے سوا اس کا کوئی حل نہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اچانک بصریوں پہ، بصرہ میں جو گروپ آیا ہوا تھا اس پہ حملہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ابھی تو ہمارے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ کوئی لڑائی نہیں ہے اور صرف قاتلوں کو قتل کیا جائے گا، اور ابھی یہ حملہ ہو گیا ہے۔ اب رات کے اندھیرے میں جب لڑائی ہوتی تھی منہ بھی لپیٹے ہوئے ہوتے تھے، جنگی لباس، کچھ معلوم نہیں کون ہیں، حملہ کر دیا انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے۔ دیکھو جی ہم پر تو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں تو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ تو غداری ہو رہی ہے، ابھی رات معاہدہ ہوا تھا، ابھی اس کی مخالفت ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا، اٹھو نکلو مارو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بھی دفاع شروع کر دیا۔ ان کا دفاع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا
کہ ابھی تو انہوں نے معاہدہ کیا تھا لڑائی نہیں ہوگی، ابھی میرے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے بھی لڑائی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ اس معرکے میں کٹ گئے، جس میں متعدد صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس سلسلے میں 3 گروپ تھے صحابہ کرام کے۔ کچھ لوگ صلح کروانے والوں کے ساتھ تھے، کچھ لوگ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، بلکہ چوتھا گروپ تھا جو کسی کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنہ ہے اور فتنے میں ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، اسامہ بن زید، عبداللہ بن مغفل، ابو برزہ اسلمی، محمد بن مسلمہ، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ، سعید بن زید، زید بن ثابت، احبان بن صفی اور حکم بن عمر، عبد بن سلام، جریر بن عبداللہ اور کئی صحابہ کرام ہیں جو نہ ان میں تھے نہ ان میں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنہ ہے اور فتنے میں لڑنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ ہوگا، اس میں چلنے والے سے کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا۔ دوسری روایت میں فرمایا اس وقت اپنی تلواریں توڑ دینا اور لکڑی کی تلواریں بنا لینا۔ تیسری روایت میں فرمایا اس وقت ابن آدم کی طرح ہو جانا، جس کو حابیل نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا تو قتل کرے